ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کچرے کے ڈھیر سے ملا جنات کا بچہ، جو ہی اٹھا کر گھر لائی تو کیا معجزہ ہوا۔ انتہائی دلچسپ خوفناک کہانی۔ غربت نے گھر میں ایسا ڈیرا ڈال لیا تھا کہ ہر چہرے پر مایوسی طاری تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، ابا مزدور تھے، ایسے میں اماں ہر وقت سوچوں میں گم ہانڈی روٹی کی فکر میں سر میں کپڑا باندھ کر لیٹی رہتی تھی۔ کئی بار اماں سے کہا کہ میں کہیں فیکٹری میں نوکری کر لیتی ہوں، چل پیسوں کا آسرا ہو جائے گا، لیکن اماں نے میری بات نہ مانی اور کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کون سا کوئی پڑھی لکھی ہے جو تجھے فیکٹری میں کام مل جائے گا۔ میں کہنے لگی اماں کوئی مزدوری کا کام ہوگا تو میں کر ہی لوں گی۔ یہ بات تھی کہ غربت نے مجھے پڑھنے کی اجازت ہرگز نہ دی تھی، لیکن سمجھداری اور محنت میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یوں اماں سے لڑ جھگڑ کر میں نے ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام کرنے لگی۔ ایک دن شام کو کارخانے سے واپس آ رہی تھی، جب کچرے کے ڈھیر پر میں نے کپڑے میں لپٹے ایک وجود کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ ننھا سا بچہ تھا، میرا دل دہل کر رہ گیا۔ اتنے چھوٹے بچے کو کسی نے کچرے پر پھینک دیا تھا۔ ایسے کئی واقعات میں نے اپنے علاقے میں سن رکھے تھے، لیکن سوچا نہیں تھا کہ مجھے بھی کوئی ایسا ہی بچہ کچرے کے ڈھیر پر مل جائے گا۔ اسے اٹھا کر میں گھر لے آئی۔ اماں، چھوٹے بہن بھائی سارے حیران تھے۔ ارے یہ کس کا بچہ ہے؟ اماں گھبرا کر کہنے لگی سانس تو لینے دو، دیکھے تو صحیح کتنا خوبصورت ہے بچہ، کسی نے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ اماں نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا، پھر کہنے لگی نہ جانے کس کا گناہ ہے، ارے تجھے کیا ضرورت تھی اٹھا کر لانے کی۔ میں کہنے لگی اماں یہ کسی کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ نہیں، اس کا کیا قصور تھا جو کچرے کے ڈھیر پر کتے بلیوں کا نوالا بن جاتا۔ مجھے وہ معصوم بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اماں سے کہنے لگی میں اسے پالوں گی۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی تو ابھی کنواری ہے، اتنے سے بچے کو پالے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن میں اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میرا نام زینب ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ غربت نے ہمارے گھر کے در و دیوار میں بسیرا کر رکھا تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ ابا مزدور تھے، کبھی ان کا کام لگتا تو کبھی نہیں، ایسے میں گھر چلانا بہت مشکل تھا۔ پھر میں نے ہمت کی اور گھر سے باہر کارخانے میں جا کر کام کرنے لگی، لیکن راستے میں یہ چھوٹا سا بچہ ملا جسے اٹھا کر میں گھر لے آئی۔ چاروں چھوٹے بہن بھائی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، ان کے کھانے کا ہی پورا نہ ہوتا تھا، پھر کتاب کاپیوں کا کہاں سے کرتے۔ اماں اس بات پر رنجیدہ رہتی تھی کیونکہ وہ خود گردے کی مریض تھی۔ ایسے میں جب میں نے اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا تو سب نے ہی گھر میں اس کی مخالفت کی، لیکن میں رات کو اسے سنبھالتی، صبح میں فیکٹری جاتی۔ میرے پیچھے سے میں نے اپنی چھوٹی بہن جو صرف 14 سال کی تھی اس کو ذمہ داری سونپ دی تھی۔ پھر ایک دن میں کام سے واپس آئی تو وہ کہنے لگی باجی یہ عجیب بچہ ہے، پورا دن پڑا سویا رہتا ہے، اٹھتا ہے تو بس خالی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کیسا ڈر؟ یہ تو بڑا معصوم بچہ ہے، دیکھو اس کی آنکھیں کتنی چمکدار ہیں۔ مجھے خود بھی وہ بچہ بہت اچھا لگتا تھا، میں اس کی بہت حفاظت کرتی تھی۔ اسے پالنے کے لیے میں نے صبح میں بھی کام کرنا شروع کیا۔ میں رات گئے تک اوور ٹائم میں کام کرتی رہتی تھی، کیونکہ اس کے دودھ کا خرچہ بہت زیادہ تھا۔ وہ عام بچوں سے زیادہ کھاتا پیتا، اپنی گول گول آنکھیں گھما کر رات بھر جاگتا رہتا تھا۔ میں شدید تھکن کا شکار رہتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت یوں گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، لیکن سارے محلے والے باتیں کرتے کہ اس گھر میں موجود بچہ اس سے بھی ہے، آج سے بھی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت عجیب ہیں، لیکن مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن میں کارخانے سے رات کو واپس آ رہی تھی جب مجھے بیچ راستے میں کسی نے آواز دے کر روکا۔ جیسے ہی میں پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس کی سیاہ آنکھیں چمکدار اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ مجھے روک کر کہنے لگی میں تمہاری احسان مند ہوں، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیسا احسان؟ میں حیرت سے اس سے کہنے لگی تم میرے بچے کو پال رہی ہو، میں کتنی بے بس ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی، بس چند دن کی بات ہے پھر میں اسے تم سے واپس لے لوں گی۔ تو کیا وہ تمہارا بچہ ہے؟ کیا تم نے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینکا تھا؟ اب میں حیران تھی۔ وہ اداسی سے کہنے لگی نہیں، میری مجبوری تھی، میں نے تو اسے حفاظت کے خیال سے کچرے کے ڈھیر پر رکھا تھا کہ کوئی انسان اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میری قسمت اچھی تھی جو میرا یہ مقصد کامیاب رہا۔ تم اسے اٹھا کر لے آئی، لیکن تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔
یہ کہہ کر وہ دور درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ میں حیرت سے اس کی باتوں پر غور کرتے رہ گئی، لیکن میں اداس تھی کہ آج نہیں تو کل وہ لڑکی اپنے اس بچے کو واپس لے کر چلی جائے گی۔ اب میں اداسی سے گھر آئی اور اماں سے کہنے لگی، اماں، اس کی ماں مل گئی ہے۔ اماں کہنے لگی، ارے کیا آسمان سے ٹپکی ہے اس کی ماں، اتنے دن بعد جو اسے اپنے بچے کا خیال آیا ہے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، شاید وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھی، جبھی تو اس نے اس بچے کو وہاں چھوڑا تھا۔ لیکن ایک دن آدھی رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا، نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، تمہارا مجھ پر احسان ہے، میرا بچہ مجھے دے دو، کیا تم سچ مچ اس کی ماں ہو؟ میں ابھی اداس تھی، میں اس بچے کو کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، یہ بچہ اس دنیا کا نہیں بلکہ دوسری دنیا کا ہے۔ اگر حقیقت جاننی ہے تو کل رات 12 بجے اس درخت کے نیچے آ جانا جو قبرستان کے عقب میں واقع ہے، جو پرانا برگد کا پیڑ ہے، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بچہ میرے ہاتھ سے لیا اور دور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ صبح گھر میں ہنگامہ مچا تھا۔ اماں کہنے لگی، تو نے کیسے اس لڑکی کے حوالے وہ بچہ کر دیا؟ کہیں وہ جھوٹ نہ بول رہی ہو۔ میں نے کہا، اماں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس لڑکی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ یہ بچہ اس دنیا کا نہیں بلکہ دوسری دنیا کا ہے۔ اب تو سارے گھر والے حیران رہ گئے۔ ابا کہنے لگے، کہیں وہ جنات کا بچہ تو نہیں تھا؟ بظاہر انہوں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بات حقیقت نہ ہو، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ پھر اس لڑکی سے یہی حقیقت جاننے کے لیے میں آدھی رات کو اس پرانے برگد کے درخت کے نیچے چلی گئی۔ حالانکہ یہ قبرستان کے قریب تھا، اس راستے سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا۔ اکثر لوگوں نے یہاں پر آج بھی مخلوق گھومتے پھرتے دیکھی تھی، لیکن میں اس بات کا تجسس جاننے کے لیے یہاں پر چلی آئی۔ حیران رہ گئی جب سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی گود میں وہی بچہ تھا۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نہ آتی تو میں تمہارے پاس پہنچ جاتی۔ کیا تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ دینا تھا؟ کیا مطلب، کیسی نیکی؟ میں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ دراصل میری ایک بہت بڑی مجبوری تھی۔ میں نے یہ بچہ کچرے کے ڈھیر پر پھینکا۔ دراصل میں ایک جن زادی ہوں اور یہ میرا بچہ ایک جن زاد بچہ ہے۔ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی تو وہ مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ ہمارا شمار نیک جنات میں ہوتا ہے۔ دراصل میں نے اس بچے کو پیدا کیا تو ایک درخت کے نیچے میں بیٹھی تھی، وہیں پر میرا ٹھکانہ تھا۔ لیکن ایک رات وہاں پر ایک شیطان عامل آیا جو نہ جانے کیسا عمل کر رہا تھا۔ اس عمل کی زد میں بھی آ گئی، لیکن میں نے اپنے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے جلدی سے اسے انسانوں کی بستی میں چھوڑ دیا۔ پھر عامل نے مجھے قید کر دیا، لیکن میرا شوہر جو ایک جنزات تھا وہ ایک دوسرے قبیلے میں گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ میں ایک شیطان عامل کے پاس قید ہوں، اسی لیے اس نے ایک عمل کر کے مجھے آزاد کروا دیا۔ لیکن میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ میں نے اپنے بچے کو ایک کچرے کے ڈھیر پر چھوڑ دیا تھا، نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ جب یہ بات میں نے اپنے جنزات شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگا، میں عمل کر کے پتہ کرتا ہوں کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ پھر جیسے ہی معلوم ہوا کہ اسے تم پال رہی ہو تو ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں اور میرا شوہر دونوں تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ اچانک ہی درخت کے پیچھے سے اس کا شوہر جنزاد بھی میرے سامنے آ گیا تو میں بری طرح ڈر گئی۔ تبھی لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھما دی، کہنے لگی، اس میں بہت سارے زیورات ہیں، اکثر ہمیں جنات کے سردار کی طرف سے تحفے تحائف میں ملتے رہتے ہیں، اور یہ تحفے میں تمہیں دینا چاہتی تھی۔ دیکھو تم نے ہمارے بچے کا کتنے اچھے سے خیال رکھا، تم ایک نیک دل لڑکی ہو۔ میں ان سے کہنے لگی، میں نے کسی لالچ میں اس بچے کا خیال نہیں رکھا، لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ انسیت ہو گئی تھی۔ تو جنزاد کہنے لگا، بے شک نیک لوگوں کو ہی انعام ملتا ہے اور تم ان میں شامل ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جنات میاں بیوی میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میں انعام لے کر گھر چلی آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں کہنے لگی، ارے تجھے کس نے دے دی پوٹلی، دکھا تو صحیح اس میں کیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کھول کر دیکھی تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ یوں جنات کے بچوں کو پالنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات ایک دم سے ہی بدل گئے۔ ہم غریب سے ایک دم امیر ہو گئے۔ محلے پڑوس کے سب لوگ حیران تھے کہ راتوں رات انہوں نے کون سا خزانہ پا لیا۔
اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ خزانہ وہ تھا جو جنزادی نے مجھے دیا تھا۔ میں نے تو ایک چھوٹے معصوم بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پالا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک جنزادی کا بچہ ہوگا۔